اور حدیث کرسی سے کہتے ہیں جس کو کلام خدا کا ہو راوی مدینے کا تاجدار ہو، جس میں ذوق کا گمان تھا بلکہ دوسری حدیث سے علماء بیٹھے فرمایا میں اپنا رب ہوا صاحب نہ کرتا سونے کہ تینوں نے پیدا کرنا وہ دا پنجابی ترجمہ کر لئیے او رب پیار کما پیار کما تھا بدلے ایک دم دے ساری دنیا بنا تھا بدلے ایک دم دے موج پڑھنے کے نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں منہ کھڑا کر کے بہر ہو یہ زبان ذکر مصطفیٰ تو معروف میں وینا پیا نام مراد ہوئی سب جگہ تیرا منہ نہ ہوندا ہوئے گا آنڈی کوانڈی تو بھی تیار رکھو اور رب پیار رب پیار پڑھ لیا ذکر مصطفیٰ بھوگے ہوئے ہو امام دعوت میں جدے سینے چ نبی دا پیار ہے مل کے ذرا کہہ لے رب پیار رب بدلے ایک دم دے ساری دنیا بنا ملاقات کر لی علی میرے مزاج میں سمجھے نہیں اسی تو دیوانے پروانے لوگوں دے نال پیار کرنے والے ہیں تو بات طویل ہوئی تو مرض کرنا پہ مسلمان بھائی ہو اس واسطے ساڈا عقیدہ تے وہ ہوئے جڑا پورا قرآن نبی دین تو قرآن حدیث ساڈا عقیدہ ہے قرآن کے اندر پہ اتریا کنے نبی نے آکھیا تو جا آپ کھانا بال بھائی معلوم ہوا حضور مختار کل نے تو میرے کہنا ہے اللہ نے بندے نو اختیار دیتے ہیں دولت اللہ دیتی ہے چاہے تے کنجریاں تے لٹا چھڑے چاہے نیک کم تے لا چھڑے مینوں نہیں سمجھ آؤ دی کہ یہ جی بڑے عالم نے جی بڑے عالم تے گلاں جہل والیاں کر دے قیامت والے دن حضور دی حدیث علماء بیٹھے میں پیش کرنا پیا لباں تے مہرے سکوت ہونی ہے ہتھاں گواہی دینی ہے پیراں گواہی دینی ہے اکھاں گواہی دینی ہے کناں گواہی دینی ہے ہر اعضاء گواہی دے گا کیوں ایسے گل دا تے صاحب ہونا ہے کہ جڑے تینوں اختیار دیتے سن انہاں نو یوز غلط کیتا ہی کہ صحیح کیتا ہی وائلیشن کیتی یا تعمیل حکم کیتی یا جائز طریقے نال ورتے نہیں جنوں اللہ اختیار نہیں دینا او تے کوئی اللہ پوچھنا بھی نہیں انے نو رب آکھے گا تو غیر مار بن کے ویندا رہے انہوں اللہ اختیار ہی نہیں انہیں نو تے اللہ اختیار نہیں دیتا ویکھن دا میں نو دنیا دا کو مفتی ثابت کر دے اللہ نے انہیں پوچھنا تو غیر مار دے رقص کیوں ویندا رہا کنجریاں دے انہوں تے ویکھن دا اختیار نہیں انہوں کو پوچھنا سو گونگے نو رب آکھے گا سنا گونگے نو آکھے گا رب کس نو گالاں کیوں کڈیاں انہوں تے بولن دا اختیار ہی نہیں سو دیتا
بولے نو آکھے گا تو کون کی سنتا رہے انہوں نے بول سننے کا اختیار کوئی نہیں. جسے اللہ اختیار نہیں دے گا اسے پوچھے گا بھی نہیں. قیامت کے دن یہی تو پوچھا جائے گا کہ تمہیں اختیار دیا تھا بتاؤ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے یا جائز. تجھے پھر بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو میں کیا باجی تہاڈی شادی ہوئی سی مطلب میں کیا مطلب نہیں میں پیڑی گل تو نہیں پوچھی کوئی تسی ایڈے غصے نال میں کیوں بولے شادی ہوئی سی کیا میں کہا کتنے بجے برات گئی 12 بجے بس 12 بجے پہنچ گئے شادی میں کہا اچھا پھر ایک ایک بوتل آئی پھر میں کہ پھر مولوی صاحب آ گیا میں کہ پھر انہیں آکھیا بھئی فلانے نال ہی لڑکی بدلے انہیں حق مار دے وچ شریعت مصطفیٰ دے روبرو انہاں گواہاں دے تو قبول کیتی میں کہ تساں کیا کیا آکھے قبول کیتی میں کہ تو ہم تے نہیں کہنا چاہیے کیوں تساں جی مینوں تے اختیار ہی کوئی نہیں اللہ نو پوچھو اللہ نو پوچھو اختیار ہے کہ نہیں میں تو اختیار ہی کوئی نہیں تے جے یہ بھی نہیں سمجھائی چھڈن دا اختیار ہے کہ نہیں رکھن دا اختیار ہے چھڈن دا اختیار ہے ایک طلاق دے کے رجوع دا اختیار ہے تو نے بندے نو اختیار ہے کوئی وہ جنہ جنہ حدود اربع ہے انہاں اختیار ہے تیرا میرا انہاں اختیار ہے کہ مثال دے جانا ایک ایس ایچ او کو تھانے کا اختیار ہے ڈی پی او کو ڈسٹرکٹ کا آئی جی کو پنجاب کا پریزیڈنٹ کو پورے ملک کا کہ میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے میرا نبی خدا دی میں قرآن پیش کرنا ہے یہ طرز تکلم سمجھانے کے لیے میں قرآن پیش کرنا میرے نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے سنو قرآن میں پیش کرنا پیا فلا ربک لا یؤمنون حتی قسم ادو تک کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ بنے میرے نبی دی خدا دی خدائی دی بادشاہی ہے خدا دی خدائی ہے کہ اللہ نے حضور بادشاہی عطا فرمائی ہے مسلمانوں ایتھے بھی حکومت ایتھے بھی جتوں تک خدا دی خدائی ہے میرے نبی دی بادشاہی ہے بریلی دے تاجدار نے دے ترجمہ کیتا ہے اللہ 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 صاحب کونین جلالت تیری ملک ادھر کرو اللہ اللہ صاحب کونین جلالت اللہ اللہ صاحب شاہ کونین جلالت تیری فرش عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تو مسلمان بھائیو بات طویل نہ ہو جائے میرے اللہ نے مختار کل بنایا ہے تے جدو سارے اختیار اللہ نو نے تے پھر حرام ہوئے گا جنو اللہ حرام آکھے جائز ہوئے گا جنو اللہ جائز آکھے کیوں بھی ٹھیک ہے نا بولو تو صحیح کیونکہ فیصلہ ہو دئیے کہ اللہ کی سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں لہذا نہ بندہ حرام کہہ سکتا ہے نہ حلال کہہ سکتا ہے حلال ہوئے تو تامی قرآن تو ثابت کرنا پائے گا حرام ہوئے تو تامی بقول موترز پھر بھی قرآن تو ثابت کرنا پائے گا کیونکہ ٹھیک ہے نا واضح ہو گیا میں دعوے نال جدو ایک پاس ہے تو نبی نے کوئی اختیار نہیں ایک پاس ہے کہ ملاد حرام ہے
نجائز ہے میں دعوے نال قرآن دی ایک آیت کوئی ماں دا لال مینوں پیش کر کے بخا دے کہ رب نے آکھیا ہوئے نبی دا میلاد منانا حرام ہے نجائز ہے 10 لاکھ نہیں 10 کروڑ دا سٹاف لے کے دے دے ایک بار سے آکھیا کہ اللہ تو سوا کسی نے اختیار ہی کوئی نہیں نبی بھی کوئی نہیں ایک بار سے آپ آکھیا رحم تو کہڑے باغ دی مولی ہے تو رحم آکھے تینوں رحم کھانا ہے تو قرآن کی نص پیش کرنی چاہیے کہ اللہ نے کہا ہو کہ نبی کا میلاد حرام ہے شرک ہے نجائز ہے اگر ایک آیت دکھا دو منہ مانگا امام سنیو سورج مغرب والے طلوع ہو سکتا ہے نہ پیشاں کو ماں جمعے نہ ہے نہ قیامت تک جمعے جی جڑا قرآن چو میلاد حرام ہے آنکھیں بطر روایت وقائے جدا ترجمہ ہوئے نبی دا میلاد منانا حرام ہے میں نے ایک اصول پیش کیا ہے قانون پیش کیا ہے کہ خود ہی کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں جس کو اللہ حلال کہے وہ حلال ہے جس کو حرام کہے وہ حرام ہے تو جب اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ایک پاسے تے نبی نے بھی اختیار نہ منے تو پھر حرام ہو ایک قرآن اور عام آکھے کسی مولوی نو یا کسی دوسرے تریجے بندے نو میرے جے بندے نو اے اختیار نہیں کہ ہمیں حرام اور عام آکھے حرام آکھنا اس قرآن دا آیت پیش کرنی پڑے گی ایک آیت پیش کر دے کوئی منہ گا ایک اگر سنیو گل ہوئی کہ تانوں تسی قرآن حدیث مذہب سن دے ہی نہیں میرے کو سن لیا تو کی ہویا میرے کو کرنا دا چسکا ہے کہاں ہوں گے اللہ رسول دا فضل ورنہ علماء حق اہل سنت سب سبحان اللہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کوئی وہ بھی آئے جس کا اچھا گلانا مسائل پیش کرے تو وہ بھی سنا کرو تو انو عقیدے دا پتہ لگے تے نجات عقیدے تے وے ساڑھی قوم تے ایڈی شیرہ تے لگی شیر نہ پڑی پیر آئے سن ٹال ہی گئے تے کان تے آتار کیا کھر توڑا کاکھ نہ رہتا ہوئی اندر نعرہ تکبیر شعر و شاعری کوئی نہیں قوم برباد ہو گئی ہے اس میں عقائد مضبوط کرو اور اسی پہ نجات ہے اور قبر چ بھی پہلا عقیدہ ہی پوچھیا جانا ہے عقیدے جو پاس ہویا تے نمازاں روزے کام آن گے ورنہ فرشتے اس ویلے کان پھڑا لینے میں صحیح بات کہنا پہ میں اتنے دلیل دے جانا جس ویلے بندہ ماردا ہے تو فرشتے آندے نے جاندے نے تے اودے کول تے جا کے آندے کی نے بول بھئی من ربو کا من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے اے دا تعلق بھی عقیدے نالے عمال نال نہیں یہ سوال دا تعلق آدھے نالے بولو بولو سارے گوگے جی کنے منہ بند کی کے بیٹھے منڈے بیٹھے ہوکی کیا دینے پہلا ہے من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے یہ دا تعلق عقیدے نالے دوجہ سوال ہے ماں دینوں کا تیرا بول تیرا دین کی ہے اے دا سوال بھی عقیدے نالے تیجا تعلق حضور دے متعلق سوال ہے چلو میں دی تفصیل تھوڑی جی کر جانا جلدی نہ جس لئے بندہ مردہ دے فرشتے ہوندے نے نکیر رہنا ہوندے نے من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے مومن آندے اللہ مومن کی آندہ بولو 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 زور نہ کہہ نہیں مردہ بولدہ نہیں وہ سندا نہیں ویندا نہیں بولدا نہیں وہ تو مردہ جی کوئی قبراں والے بول دے میں کہا اللہ میں کہا حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا سامنے نوجوان بیٹھے میں اسے کہتا ہوں give me some water please ذرا سنیے میں اسے کہتا ہوں give me مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں give me some water please اب وہ تعمیل حکم تب کر پائے گا اگر میری لینگویج کو سمجھے گا سمجھ آئیے گل دی جیڑی میں زبان استعمال کرنا جو انہوں سمجھے گا نا تو پھر وہ میرے آنکھیں لگے گا پھر وہ دے مطابق عمل کرے گا گل تے جے سمجھے ہی نا تے نہ دا جواب ٹھیک ہو سکتا ہے نہ وہ پانی لے آئے گا وہ میرے حکم دی تعمیل نہیں کر سکے گا مثال دی ہے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے جب مردہ قبر میں جاتا ہے ولی نبی شان سے غوث کتب سے اوتاں دی گل ہے نا عام بندے دی گل کرنا مسلمان دی من ربو کا
بول تیرا رب کیڑا ہے؟ مسلمان کہے گا جی اللہ. یہ مطلب نکلیا وہ سندا بھی ہے، انہوں سینس بھی ہے، انہیں سمجھیا بھی ہے، تے او دے مطابق جواب دیتا ہے مردہ بولدا بھی ہے. حدیث نہ ہوئے زبان کٹانا پتہ نہیں کیڑا قرآن حدیث پڑھ کے مردے سنتے نہیں. دوجا سوال، بول تیرا دین کیڑا ہے؟ مسلمان آدھا جی میرا دین اسلام. معلوم ہویا انہیں سنیا بھی ہے، سمجھیا بھی ہے تے بولدا بھی ہے. یہ بھی علیہ کے مردے سنتے نہیں، بولتے نہیں. تے نالے اے ہوں دی جہالت ہے، نہ بولنا نہ سننا ایک مردہ ہونے دی دلیل تھوڑی. بند کر دے ایک مردہ ہونے پہلا دلیل ہی جہالت ہے مردہ ہونے دی دینا. میں بخا دینا بندے چنگے بلے جیوندے نے جڑے نہیں سنتے، جنہیں بولے نے نہیں سنتے، کہ انہوں نے مردہ ہو گیا. انا ویندا نے کیا وہ مردہ بولا سنتا نہیں، ہو گونگا بولتا نہیں، ہو مردہ. وہ مردہ ہونا نہ بولنا مردہ ہونے دی دلیل نہیں، پہلے تری دلیل نہ ویکھنا مردہ ہونے دی دلیل، نہ سننا مردہ ہونے دی دلیل، نہ بولنا مردہ. یہ تو گلاں جہل والیاں نے، یہ پٹھے پٹھا دی گلاں نے، عالمانہ گفتگو نہیں ہے. کوئی علمی بات کرو. مردہ سنتا ہے، بولتا ہے، سمجھتا ہے. یہ عام بندے کی گل ہے. جی عام مسلمان سنتا ہے، سمجھتا ہے، بولتا ہے تو غور پاک دادا صاحب بابا صاحب مجدد پاک پھر وہ لے جائے امام الانبیاء کا کی مقام ہوے گا. یہ ایک اور بھی چھوٹی جی کر جا ہے توجہ. 10 بجے تیرا رب کون ہے؟ مسلمان آدھا جی اللہ. فرشتیاں نو چاہیے ٹور جانی یار اللہ دی پارٹی دا بندہ ہے، اے اللہ دی پارٹی دا بندہ ہے. وہ آندا ہوئے اللہ نو تے عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. اینو پوچھ تیرا دین کی گل کر، تیرا دین کیڑا ہے؟ وہ آندا اسلام. ہن تے فرشتیاں نو ٹور جانا چاہیے تے اللہ نو بھی ماندا ہے تے مسلمان بھی ہے. وہ آندا ہوئے اے تے مدینے دے منافق بھی آندے سن حضور دی ہر قبر دے پہلا پوچھ نبی دے متعلق کی عقیدہ رکھدا ہے. چکر چ پینے نہیں چاہیے جی، سیدھے سادے مسلمان. یہ چنگا سیدھا سادہ اسی جی سادے جا مسلمان. خسریاں نو کڈو گے تسی انساناں چ؟ بولو تو صحیح. وہ انساناں چ باہر انسان تے ہے نا. جس طرح خسرا جڑا دو طبقے نے، ایک مرد ایک عورت ایک تیجی مخلوق وچ. انسان مننا پے گا. انج دا انسان ہوئے نہ ادھر دا ہوئے نہ ادھر ہوئے، وہ تے ہجڑا ہے. جی اسی سارے دے سانجے یہ مذہبی خسرے ہوندے نے جڑے انج دے ہوندے نے. اسی کسے دے سانجے نہیں. انہوں ماہی کدی نہ ملیا جڑا دو کراں دا سانجا ایک کوئی پاسا رہندا نہیں رے، یا کھیڑے یا راہ. اسی دے سرکار دے آواں تے سرکار دے ہو کے جیوے، سرکار دے ہو کے مرنے. اسی تے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں. اللہ زامن دے کے بلند آواز میں کچھ پڑھنے دے پڑھا کر دو. اللہ زامن دیتا ہی انہیں جھوٹ بولنے تو پھر خود سوچ لے نیوے کر لو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، میں سو سو جاؤں یا
مصطفیٰ کہہ گئے بڑی بڑی دعا جو خاتمہ ایمان ہو جائے میں سو جاؤں یا بوجھ پہ جدرا میں سو جاؤں یا سیدی یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا کہہ کے کئی سانو بڑے مولوی طرح دے نے بڑا طرح دے نے اللہ قبر میں بچھو ہوں گے سانپ ہوں گے کیڑے مکوڑے ہوں گے میں کہا بہت ہوں گے انشاءاللہ آپ کی قبر میں ہوں گے میں کہا وہ زبان نو کمیں بچھو ڈسن گے جڑی ذکر مصطفیٰ کر دیو میں کہا 5 کلو دا نہیں 50 کلو دا بچھو بہ گا اس سینے تے ڈنگ مارے گا زبان ہون پھونک نبی دی شان چ کیویں پھونکدا ہون بول کیویں نبی پاک دے فضائل و خصائص علم اختیارات کمالات فضائل معجزات کا انکار کرتا تھا بول کیسے آل رسول صاحب رسول ازواج رسول اولاد رسول اور اولیاء امت کی مخالفت کرتا تھا دنیا تے دن ابو جہل بھی کٹ گیا ابو جہل بھی کٹ گیا جیونا ہوگا جڑا جائے تے رسول دا ہوگا ایک مثال دے جانا مسئلہ سے نشین ہو جائے گا ایک عوام میں بیٹیوں کا باپ ہوں بہنوں کا بھائی ہوں آپ بھی بیٹیوں کے باپ بہنوں کے بھائی ہیں ذرا سنجیدگی سے سننا اوائل عمر میں جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو 2 گواہ جاتے ہیں بیٹی روبرو ان گواہوں کے شریعت مصطفیٰ میں تو قبول کرتی ہے وہ کلمہ پڑھ کے کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں پوری زندگی ماپے چھڑ دیں دیئے پرا پیو ماں جنہ سہیلیاں نال گڈیاں کھیڑ دی رہیں دیئے چھوڑ دیں دیئے چلی جاتی ہے اور کلمے کی لاج ایسے رکھتی ہے کہ جیتی ہے تو اس کی ہو کے عمر رسیدہ کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ایک اعلان ہوتا ہے حضرات فلاں کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا جو سنجیدہ سلجھا ہوا پڑھا لکھا انسان ہے وہ اس کے کریکٹر کو سلام کرتا ہے اس ماں اس بہنہ اس بیٹی کے کریکٹر کو سلام کرتا ہے پچھلوں کے فخر سے سر بلند ہو جاتے ہیں اور قوم بات کرتی ہے لوگ کسی نیک کوک سے جنم لیا کسی نیک تخم سے ہے کوئی خاندانی ہے کلمے کی لاج رکھی ہے جی ہے تو اس کی ہو کے مری ہے تو اس کے ہو کے ارے یہ اس کی عظمت اور شان ہے کہ کلمے کی لاج رکھی جب پڑھ لیا تیری ہو گئی جی ہے تو اس کی مری ہے تو اس کی ہو کے مری ہے ارے وہ جو جیے تو کلمے کی لاج رکھے غیر کی طرف نہ دیکھے جیے تو مالک کی ہو کے مرے تو مالک کی ہو کے مومن وہ ہے جو جیے تو حضور کا ہو کے مرے تو حضور کا ہو ہلو غیر والے
نہ ویکھے غیر ول جائے ویکھے بدکار کہلوائے گی کلمہ پڑھ کے جے غیر آکھے نہیں ایڈے اچے نہیں فلانے چاہے وہ منافق کہلوائے گا اور سارے جہان وچ کھلو کے آندی ہے پیو پڑھا پیکے سارے شریکہ برادری سارا جہان کھلوتا ہوئے تے کلمے دی لاج رکھ دے آندی ہے آؤ میرا مالک ہے نہیں سمجھا سارے جہان جاندی ہے آؤ میرا مالک جیوے میرے سیدہ سائیں میرا مالک ہوئے وہ کلمہ پڑھ کے شریعت وچ مالک بن جائے آندی ہے آؤ میرا مالک جنو قرآن آکھے النبی وآلہ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہ میرا نبی ایمان والوں کی جانوں کا ایمان والوں سے زیادہ مالک ہے کہ ایک لوگ ایسے مالک نہیں کہ ایک ناتا ہی کہ آگو آتا ہے جنہیں کلمے دی لاج بھی اسی ماننے ہیں ساڑھے مالک سرکار نے ہاں بالکل خدا دی قسم ساڑھے مالک سرکار نے اسی تو جینے ہیں تے دے ہو کے مریے تے دے ہو کے ایمان ایدہ نہ ہے ہاں ہاں بریلی دے تاجدار دی زبان سے ترجمہ کر لئیے ایمان کیا ہوئے سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے ہے ذوق مل کے پڑھوں گا میں خود ذوق لینا پڑھ لو یہ برکت بخشش ہو جائے گی سرور کہوں کہ مولا لوگوں میں تو خدا کی قسم ماں کو مانتا ہوں مشروط باپ کو مانتا ہوں مشروط دوست یار رشتہ دار ہر چیز کو مشروط اللہ اور اللہ کا رسول غیر مشروط
اور اسی کا نام ایمان ہے. میں ماں نو کدی نہ مندا جے میرے نبی دی عقیدت مند نہ ہوندی. میں کدی باپ نو نہ مندا جے میرے نبی دا عقیدت مند نہ ہوندی. اور یہ دے نا ایمان ہے. فرمایا جب تک اولاد والدین کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے ایمان والا ہوئے نہیں. ایک پاسے کوئی مولوی جڑا ٹینٹے کردا ایک پاسے خدا رسول دا کلام ہوئے چھڈ کے پھر میاں کس بے وفا قوم دے آکھے لگا جنہیں مرن تو بعد ہاتھ بھی نہیں چکنے تے کس نبی نال بگاڑنے جدو سارے اپنا پیو بھرا بہنا ماں پیو بیوی بچے اولاد سجنا ساتھیا آخنے چھیتی کرو جی کہ ہزارہ من مٹی دے تھلے دب کے پیچھے ہٹنا لجپال اوتھے بھی آ جائے جنہیں قبر جو بھی کام ہونا قبر اشر جنہیں مہربانیاں کرنیاں وہ گجرات تو آیا کہ بوٹا انہیں بڑے مزے دی گل کر دی. انہیں کہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال جیڑے کہندے سی مرانگے نال اج انہی بازیاں ہاریاں انے جیڑے رسد جنود میرا اج انہی بازیاں تے جدو باغ وچ خزانے وال کھولے آخری ویلا یہ وجہ ہوتا ہے مل کے ذرا کہہ لو جدو باغ وچ خزانے جدو باغ خزانے خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑا لانے محمد جگ سارا کملی والے سچیاں گونج پیدا میں جدو باغ خزانے کملی والے سچیاں نام مراد سمجھے میرے نبی دی عظمت جدوں کفن دیاں تنیاں وج گئیاں سارے آکھیاں لے جاؤ پراواں چھڈ جانا بھیڑاں چھڈ جانا ہے بیوی تو چھڈ جانا ہے پترا تیاں سارے آکھنا جلدی کرو جدوں سارے چھڈ جانا صدقے مدینے دے تاج کچھ تے عقل کولو کم لے ہمیں بے وقوع جماعتاں دے بت نہ پوجو من لو میرے نبی دی عظمت نو رب العزت دی قسم بیڑا او دا پار ہونا جڑا مدینے والے دا غلام بن کے
جدو باغ وچ خزانے وال کھولے جدو باغ وچ خزانے پنچھی اڑ گئے مار اڈارا محمد پوٹیا جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیا سچیاں ایویں تا جماعتاں دے بت نہ پوج میرے نبی نو من لے رب العزت دی قسم بیڑے ہو دے پار ہوں گے ایک واقعہ امام یوسف نبھانی دا میں پیش کر جانا امام یوسف نبھانی اپنی شورا افاق تصنیف ساتھ دارین میں نقل کرتے ہیں ایک مائی سی وڈیری جی تو دا معمول زندگی چ پتہ کی سی جسے لے کو اوکھا ویڑا ہوندا سی نا اب میرا دھیان کریا جی انج اکھاں تے ہاتھ تار کے تے اچھی سری آندی حضور دا نام پکارنا اچھی سری حضور دا نام پکارنا جیسے لے نام پکارنا نا او دا مشکل حل ہو جان زندگی ایویں ہی لنگے مائی فوت ہو گئی کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ماں کا انتقال ہو گیا اماں کا انتقال ہو گیا وہ رسا نے کفن ڈالا دفن کیا 10 دن گزر گئے یا ہفتہ یا 2 ہفتے گزر گئے تو مائی صاحبہ خواب میں تشریف لائی انہوں نے کہا سنا اماں کی یا علی جگہ پتر میں ٹھیک ہے اماں قبر دے وچ کوئی صاحب کتاب ہوگا پتر کیڑا مینوں کسی نے پوچھا اماں اوتھے سوال ہوندے نے فرشتے ہوندے نے پوچھا کہ پتر مینوں کسی نے پوچھا اماں اوتھے سارے کولوں پوچھا جاندا بھاویں کہ مولوی پیر فقیر بھاویں کیڑا جاؤ پوچھا جاندا پوچھا کہ پتر مینوں کسی نہیں پوچھا میں تانوں کی دساں کوئی واقعہ نہیں کہ واقعہ ایک چھوٹا جو ہویا سوال کسی نہیں پوچھے اس نے کہا کی اس نے کہا جس لئے میں دفن کر کے آئے رہے ہوتے تسی پیچھے ہٹے ہو نا آگے آہو اس نے کہا 2 ڈرونی شکل والے بندے میری قبر چاہ گئے 2 بولو 2 ڈرونی شکل والے بندے میری قبر چاہ گئے او اماں ہوئی تے ہانی جنہاں پوچھا پتر میری گل سن لو میں نہیں پوچھا جو ہے میں تم دس نہیں آؤں 2 ڈرونی شکل والے بندے قبر چاہ گئے انہوں نے کہا اماں پھر اوکے پھر کی میں کلی سا ڈر گئی آخر اماں پھر کی پتر میری عادت آتے پتا جنا جس لئے میں ڈر گئی ڈرونی شکل میں رکھیا کھاتے آتے اچھی ساری سکاریا نبی پاکتا تھا دوے تو ہو گیا میرے بنائے کوئی عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ ہائے ہائے نبی نے غلام نے کسے کی آخر چھوٹی موٹی غلطی this is part of the life بتقاضہ بشریت کبیرہ کو لو بچے تیا جڑے سانو تران دے نا اللہ جنم دے وچ سپ ہونے نے گنجے پھوک مارنا دنیا جل کے راگ ہو جائے میں کہا چاولے ہونا پھوک ادھر مارنی کیوں گے شاہ صاحب جنم بڑا ڈر میں کہا تینوں پاگ ایسا جانا ہی نہیں شرط کے مرے نبی دا ہوگا مرے میری سرکار دا ہوگا کی مجال ہے کیڑیاں مکوڑیاں دی دے نیڑے بھی آئے شاہ صاحب وہ بڑا مشکل مسئلہ ہے وہاں مداح نہیں ہوں گے وہاں مرید نہیں ہوں گے وہاں کو نعرے لگانے والا وہ میں کہا نہ ہونا سان جانا ہی نہیں یہ طرز تکلم سمجھانے کے میں نے پہلے بھی ہے سمجھانے کے لیے میں قرآن پیش کرنا سا نہیں جانا مرے نبی دا ہو کے شہرتے ہوئے ہاں جنہ نہیں جانا شاہ جی قرآن نے آکھا میں کہا ہاں سنو قرآن فرمایا فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي قرآن پیش کرنے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا
پتھر باندھن ہون گے کافراں نوں گھیرن والی ہوے گی رب آندا میں کافراں نوں کڈنا ہے تو سانوں تراندا پھرنا ہے رب آندا میں کافراں واسطے بنائی ہے یہ سانوں تراندا پھردا ہے اللہ جنت میں گنجے سمے تینوں بھاگ جس جانے اور جانا ہی نہیں حضرت سوا نیزے پہ سورج ہوگا میں کہ پہلے ہی بندے دے پتروں والے کام کرو بندے نے چاہیے پہلے انسان دے پتروں والے کام کرے رب آندا منکراں واسطے تے اسی تے کس لے منکراں آئی نا خدا نو اسی مننے وحدہ لا شریک لا ضد لا ند ساڈا کیتا ہے کسے کول کچھ نہ ہوندا جنوں جو دیتا ہے رب دیتا ہے سجدے دی لائق ہو پوجا دی لائق ہو او تے سوال جڑا کہ سجدہ کرے حرام اگر تعظیمی کرے تے حرام تے جدا سمجھے تے کافر مشرک سیدھا جدا قرآن پڑھ لیے میرے خیال چھیتی کا مک جائے پھر کہ وہ میلاد والے پاس دو دلال دے جائے مرض کرنا میں قرآن دیکھے کہ اللہ تو بات کے کرے من النبیین قرآن پیش کرنا پیا من النبیین والصدیقین والشہداء اللہ تو بعد نبیان بھی مننے ذرا میرے توجہ بھی کرے جے نبیان من النبیین نبیان مننے والصدیقین صدیقان مندا ہوئے والشہداء شہیدان مندا ہوئے والصالحین اولیاء اللہ مندا ہوئے غور نہ سنے دے گل سنیارے کل جویں سونا لے کے جاتے کسوٹی سے لا کے آندا اے وی کھوٹا اے وی کھوٹا اے وی کھوٹا جڑا فیکتا ہوئے آندا کھڑائے قرآن نے کسوٹی بیان کر دی کہ اللہ نے بھی مننے ادو کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین صدیقاں نو بھی مننے شہیداں نو بھی مننے تو ولیاں نو بھی مننے سارے نو کسوٹی تے لا کے کچھ نبیاں دے منکر کچھ صدیقاں دے منکر کچھ نبیاں دے منکر کچھ صدیقاں دے منکر کچھ شہداء احد بدر دے منکر کچھ شہداء کربلا دے منکر سب ولیاں دے منکر ایک سنی ہے جڑا نبیاں نو بھی مندا ہے صدیقاں نو بھی مندا ہے شہیداں نو بھی مندا ہے تے ولیاں نو بھی مندا ہے اسی تو سب نو منن والے ساڈی کسے نے ہوئی تے ساڈا کسے جھگڑا ہی نہیں اسی کسے نال جھگڑا نہیں ہائے ہائے تے نرا اے دے نال نہیں ہونا ماشاءاللہ اب ہمارے ساتھ چلے جنت مل جائے گی اس میں موٹی موٹی آنکھیں والے حوریں ہوں گی آنج ہوندا ہے جویں فارم قائم کیتا جے تے مہربان ہویا دو کٹ دتیاں جنت بھی لبنی ہے تو نبی دے بوئے تو اور جنت حضور دے غلاماں دی سنتے ہیں کہ معاشر ہاں سنتے ہیں کہ معاشر بس سنتے سنتے
سنتے حالی تواڈے جو جڑا کرنٹ ہوندا ہے نا حالی جہاز ہی لگے پھٹے پھٹے تے بیبییاں بول دیاں تے تسی ایڈے گئے گواتے سنتے ان کی رسائی تو بات طویل نہ ہو جائے مرض کرنا شاہ جی حرام دی دلیل کو نہیں تواڈے کول جائز دی ہے میں کہ جی میں تے پہلا کہ ساڈا عقیدہ ہو جڑا اللہ دا قرآن نبی دی آؤ میں کر دینا میلاد آندے کیوں ایسے کی منانے بولو وقت بچا لئیے نا ہو جا کے میلاد آندہ وقت ایک ہی ہے زور نہ کہہ لو جلے چلا نے مجھے منہ جرا زبان دیتی ہے بولو کی ہے اشتہار کٹیا بندیاں نو کٹھیا کیتا ٹائم دسا لو تو ساؤں میں خطیب کول گئے انہوں اطلاع دی انہوں کہ بہت تھے حضور دی سیرت صورت لباس کردار گفتار دستار دا تذکرہ کرنا ہی ودوحا دے چہرے دا ذکر کرنا ہی ماں زاگ دے کاجل دا ذکر کرنا ہی آمین دے کنڈلان دا ذکر کرنا ہی حضور دے حسن و جمال دا ذکر کرنا ہے فضائل خصائص معجزات کمالات دا بیان کرنا ہے علم اختیارات کمالات بیان کرنے جے آن دا ذکر ہوئے تے ملاد بن گیا جے جان دا ذکر ہوئے تے مراج بن گیا بولو کہ آؤ میں بخانا یہ تے اللہ دا کام میں بیش گا یہ تھے بندہ 8-10 ہزار ہوئے گا ماشاءاللہ دے نکاہ تک دنیا 8-10 ہزار بندہ ہوئے گا غور نظرہ سنیا اللہ نے جیڑا سدین بندے کٹ کیتا اسی 1,20,000 1 لاکھ آج رہے ہیں 1,24,000 پیغمبر کوئی صحیح حدیث نہیں 1,24,000 دی حضور نے فرمایا کہنا چاہیے اسی اللہ سے سارے نبیوں نے مانے یا کموں پیش کہہ لیا ایک کئی وہ گلاں ہوندی نے جڑی ایویں مشہور ہوئی ہیں اوندا اگا پیچھے کوئی نہیں ہوندا اے گل سنو اج وی ساڈی قوم نے 100 سال ایک روایت جڑی نے ورتی ہے نہ او دا کوئی اگا سی نہ پیچھا سی چنگے بھلے بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہونے کوئی مولوی چارہ انہوں نے ٹھائے چڑھ جانا تو گل کو مولوی کر دے جانا پسند نہیں آئی دیکھ لو چھٹو جی مولویاں دی کیڑی گل ہوندی ہے او تے تینوں پتہ نہ راہ میں پتہ آئی نا کہ جس لے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتراں نے حضرت یوسف نوں سٹیا کھوچ او سکھنا ہو اگے موڑو سا کیا آ کے آکھن کے بگیاڑ کھا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے آکھیا سدو بگیاڑ نوں بگیاڑ سدیا انہوں نے کہا میرے یوسف والی گل انہوں نے کہا جے میں تیرا یوسف کھادا ہے میں 14ویں صدی دے مولوی چوں اے ہن 15ویں چڑھی ہے تے ساڈی جان چھٹی ہے 100 سال ساہ نہیں لینا جہاں ہوندا سی تے ڈور ہی پکھلو روایت چھاڑے میں لگو اگا نہ کوئی پچھا نہ کوئی ایویں مر گھر کسے پہاڑے کے بہ کے بول کے یہ 15ویں چڑھی ہے تے نے زبان منہ چ پائی یہ تے ساہ ہی نہیں سن لئی
وہ چھڑو جی چودھری سے بغیار چودھری سے مولوی کو بغیار تو کی کہنا چاہیے سی اللہ سے سارے نبی بولو اللہ دے 1 لاکھ تے کئی ہزار دا مجمع 1000 2 4 5 1000 10,000 دا نہیں ایڈا وڈا مجمع 1 لاکھ کئی ہزار دا تے خطاب کرنے والا کون ہے اللہ قرآن نہ ہوئے میں زبان کٹانا خطاب کرنے والا اللہ تے خطاب کیجئے آؤ قرآن دے لفظ پیش کر دینا فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے نبیوں میرے نال وعدہ کرو پختہ وعدہ کرو ویخ نبی دی کیویں فضیلت بیان کر دے پیا تے نبی دے حال دے تذکرے کر دے تے ملا دے توجہ فرمانا ذرا اللہ کی اندے پیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے نبیوں میرے نال وعدہ کرو پکا وعدہ کرو یا اللہ کی فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ تانوں میں کتاب دی ہوئے نبی بنایا ہوئے کتاب دی تسی صاحب شریعت ہو تہاڈا لوگ کلمہ پڑھ دے لوگ تانوں من دے یا اللہ پھر کی کریے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم میرا رسول آ جائے آن دا تذکرہ ہوئے تے ملا میں قرآن پیش کرنا پیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم میرا رسول آ جائے تھوڑی تصدیق کرتا ہوا تو یا اللہ کی کریے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ میرے نبی تے ایمان لے ہونا ہے ہر شاید چھڑ دینی ہے میری نبی تے ایمان لے ہونے ہر حکم نو منسوخ سمجھے آجے کوئی شریعت نہیں سب منسوخ حکم میرے نبی دا ہوئے گا میرے حبیب دا ہوئے گا کیوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی میرا بولنا ہوگا اس واسطے تمام حکم منسوخ کتابہ منسوخ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ایمان بھی ہونا جے وَلَتَنْصُرُنَّهُ تے مدد بھی کر لیجے مصطفیٰ رب بیان کر دے پیا تے نبی دے آن کا بھی ذکر ہے اسی تو اللہ دی سنت ادا کرنے آگا اسی تے اللہ دی سنت ادا کرنے آگا سانو آدھے نے بے ایمان کافر مشرکے مینو آدھے نے شاہ جی اے حضرت صاحب سارے آدھے نے شرک دے فتوے لاندے میں کیا دلائل نال قرآن چو ثابت کرے شرک حرام نجائز ہے میں مننا سے تیار ہوں تو میں کہ اونجی بہ گیا کہ شرک یہ تو انجی ہے جی میں توپ چنگی ٹکا کے پہنی ہوئے اتو سورج تھلو زمین کرو میں تو ویکھے نا بے جامتے جانور اور بے جامتے سدائی جائے کملے وہ سڑکاں تے گئے اندے وگاج گلاں کردے پھر واش گاو میں کہ اس طرح کو پاگل ممبر میں بہ کے بھی آکھے رامے 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 تو وہ ایویں ہی جویں سڑک والا پاگل ہے حرام واسطے تے شرط ہے دلیل حرمت واسطے دلیل ہے ایک قرآن دی آیت کو پیش کر دے میں انعام دے دے گا چلو جے قرآن جو نہیں لگے ایک حدیث ہی پیش کر دے نبی نے آکھا ہوئے نبی دا ملاد نہ مرا تامی انعام قائم جے نبی دی حدیث صحیح نہ ملے ضعیف ہی لکھا جو پھر بھی انعام قائم ساڑھیے چھوٹا تو دیکھو یار قرآن دی ایک آیت کوئی ماں دا لال بخا دے نبی دا ملاد منانا رحم ہے انعام قائم جے قرآن نہیں ایک نبی دی حدیث کہ نبی نے آکھا ہوئے میرا ملاد منانا حرام ہے جے حدیث صحیح نہ ملے ضعیف ہوئے تاوی قبول سنیو ضعیف بھی نہیں چلو کسی صحابی کا قول سنیو وہ بھی نہیں ملنا آئمہ اربعہ کا قول وہ بھی نہیں ملے تے نہ قرآن آکھے نہ حدیث آکھے نہ صحابی دا قیدہ ہوئے حرام رحم دا گناہ دا تے نہ کہ آئمہ اربعہ دا تے ایک بندہ کھلو کہ رامے 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 وہ ایویں ہی ہے جو سڑکاں دے پاگل لگے پھرتے بھی اور کی
حرمت واسطے نس کی ضرورت ہے، پکی بات، اور اس کا عقیدہ کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار بھی نہیں، تو پھر تینوں ہی تے حق نہیں نا، ہمیں قوم نو لڑاؤ، قوم نو لڑاؤ نہیں بلکہ در مصطفیٰ دا غلام بناؤ۔ صحابہ کو بھی ثابت کر دیا، حدیث میں بخونا، حدیث نہ ہوئے زبان کٹانا۔ صحابی سارے اکٹھے ہوئے نے، ایک صحابی اٹھ کے تے حضرت آدم علیہ السلام دی صفت و ثنا بیان کر دیا۔ حضرت آدم بڑی فضیلت والے نے، دوجے آندے نے سبحان اللہ تہاڈے نوں چپ کیتے نہیں سن۔ ایک صحابی کھلو کے نبی پاک حضرت آدم علیہ دوجے نبی دی تریجا کسے کلیم خلیل زبی سارے دی تعریفہ ہو رہی ہیں امام الانبیاء، معلوم ہے کٹھے ہو کے انبیاء دی صفت و ثنا کرنا صحابہ دی سنت ہے۔ ایسی بھی یہی کرنے ہیں، اسی ایتھے کوئی چمک چلو کو انہیں اب اسی بھی ضرور دیا تعریفہ کرنے۔ جس لئے نہیں گا لئی صحابہ شامل، نبی پاک سوندے نہیں پہ، سماعت بھی نال ثابت ہو گئی، پھر نبی پاک خطاب کرن لگے۔ معلوم ہے صحابہ انبیاء دیا تعریفاں جو مجلس ہوئے تو ذکر محفل ہوئے تو ذکر ہوئے، سننا نبی بھی سنت، صحابہ بھی سنت، کرنا بھی سنت، صحابہ بھی سننا بھی سنت، آن نبی بھی مثل کل صحابی تعریف کر دیں گے، آقا کلیم خلیل زبی دیئے شان سارے نبیوں دیا شانہ بیان کیتیاں، فرمایا بہ جو پھر نبی تعریف لگے، فرمایا بڑی شان آدم علیہ السلام دی، بڑی شان کلیم خلیل زبی، سارے نبیوں دی صفت و ثنا، فرمایا کوئی کلیم بن کے آیا ہے، کوئی خلیل بن کے آیا ہے، کوئی زبی بن کے آیا ہے، کوئی روح بن کے آیا ہے، مگر اے میرے صحابہ یاد رکھو میں اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوں، میں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے نبی خطاب کردہ پیاس سید المرسلین دی کر دے اپنی صفت کر دے پہ اللہ دیا نعمتاں دا اظہار کر دے پہ صحابہ سن دے پہ صفت یہی کرنے نہیں وہ گل تے شاید جلوس دی سی، جلوس حرام ہے، میں کہا کنیا بندے ہیں ہن کیڑا حرام آکھ سکتا، سارے آپ اپنی جماعتوں دے جلوس کٹ بیٹھے تے نالے میں کہا اگر نہیں یہ جلوس حرام ہے، میں کہا جلوس کی مولوی پنڈ دے ہوندے نے بیچارے مسکین سنی ساڈے کے بڑے کٹ رکھتے ہیں، انہاں شعور ہی نہیں، مگر اللہ ماشاءاللہ سپیکر سائیکل تے بنیا صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ، مولوی تے گل حال پہ تو کلی دے چکر لا کے سلام پڑھیا کار اللہ میلاد النبی ہو گیا، یہی ہے بولو تے صحیح تے میں کہا یہ تے میں کہا چلو مولوی کسے بڑے مولوی کو پوچھا تے تسی سناؤ کی حال ہے تے کدھر آئے او جناب میں آکھیا سی میں پیرا لا پی جاواں تے اے جناب کارڈ میں کہ ادھر لگا شادی خانہ آبادی دخترے نیگر، میں کہا ہاں جی بالکل دنیا داری جو ملنا برتنا ہونا چاہیے کوئی عرض نہیں، میں کہا جناب ضرور آواں گے تے جناب ذرا ویلے نہ لانا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ضرور ملے داری انشاءاللہ پہنچے یہ گئے تے اتھے بتیاں بھی لگیاں، کلے بجلی دیاں بیبیاں چرخا پیاں گتھڑ، کلے کیلے لگے، کلے پھوارے بجلی دے چلن پہ، کلے کبوتر اڑن پہ، مولوی یہ کی کیتا ہے کیوں میں کہتے شرک یہ دے شرک کی بتیاں لانا جرا مہمان دی عزت واسطے میں کہا بجوے تیرے المہمان ہوں دے جو دی عزت آتے تو رستے چرا گھر میں جو خدا دی خدائی دا بادشاہ ساڑا کون ہے